جن لوگوں کو بڑا شوق ہے نا، بڑے شوق سے کہتے ہیں نہیں صاحب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، دنیا داری بھی تو رکھنی پڑتی ہے، تعلقات بھی تو رکھنے پڑتے ہیں، اتحاد بھی تو قائم رہنا پڑتا ہے۔ اگر تجھے زہرا کی محبت میں اتحاد کی ضرورت ہے، لا الہ کہا کر، الا اللہ نہ کہا کر۔ بطول کے دشمن سے کبھی رعایت نہ کرنا۔ اچھا یہ کیا منطق ہے، یہ کیا دلیل ہے کہ نہیں جی کوئی ناراض ہو جائے گا، کرنے کے لیے امام ناراض کر لوں؟ اللہ کے ترازو عادل میں، سننا جملہ، خدا کے ترازو عادل میں خدا جتنا تولا دیکھنا چاہتا ہے اتنا تبرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مکے کے مشرک بھی نبی کو کہتے تھے، مکے کے مشرک نبی سے کہتے تھے تیرے اللہ کو مانیں گے، تمہارے اللہ کو مان لیتے ہیں، ہمارے والوں کو برا نہ کہے۔ پرانے مشرکوں کی پرانی عادت ہے۔ ہاں میں اتحاد کا قائل ہوں، سنیے گا نتیجے سنیے گا، اتحاد کا قائل ہوں، انضمام کا قائل نہیں۔ اتحاد اور چیز ہے، انضمام اور چیز ہے۔ آپ نے چائے بنانی ہے، آپ کو چائے بنانے کے لیے پتی چاہیے اور پانی چاہیے، یہ چائے کے لیے اتحاد ہے۔ لیکن جب آپ پانی میں پتی ڈال دیں گے تو آپ اس میں سے پتی علیحدہ اور پانی علیحدہ کر کے دکھائیں، کیوں؟ اب یہ انضمام ہو گیا، یہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئی، اب یہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اتحاد ہے اپنے اپنے وجود میں رہتے ہوئے، انضمام ہے اپنا وجود مٹا کے۔ اتحاد رکھنا، انضمام نہ کرنا، نہ ہو کہ اتنے مل جاؤ کہ علی بھول جائے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں سرکار ہم بھی تو مولا علی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو مولا علی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو مولا علی کو مانتے ہیں۔ 3 راتوں کا سب سے بڑا جملہ کہنے لگا، اگر تم بھی علی کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو علی نہیں مانتے؟ معصوم کا فرمان نہ ہو، زمانے کے محمد نے کہا نہ ہو، اللہ قیامت والے دن مجھے علی ولی اللہ والوں میں سے نہ اٹھائے۔ معصوم فرماتے جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لعنت کرے، ہم 14 اس پہ لعنت کرے۔ بطول کے دشمن کے لیے رعایت نہیں۔ شیعہ ہو تو پکے شیعہ رہنا، سیدہ کے حق میں لمحے مجھے دیجئے گا، یہ جو لمحے ہیں آپ کی، یہ داد بھی نہ دیں، یہ لمحے مجھے دیں، میں آپ کو ولایت اور عقیدت سے مزین کر کے واپس کروں۔ سیدہ کے حق میں غداری نہ کرنا۔ حوالہ دینے لگا ہوں، ریفرنس دینے لگا ہوں۔ چلے میں گزارش کروں گا، میں دست بستہ مہربانی فرمائیے گا، دست بستہ گزارش کروں گا، یہ جو لمحے یہ آپ مجھے دیجئے گا۔
یہ ایک لمحہ بھی ہے نا، یہ ایک لمحہ بھی مجھے دیجئے گا، داد بہت ہی لمحے مجھے دیجئے گا۔ کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں ان کیمروں کی موجودگی میں۔ کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، قبلہ تشریف فرمائیں۔ عرب کتاب ہے، عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، ثمرات الحیات۔ اس میں معصوم کا فرمان نہ ہو، زندگی میں کبھی ممبر پہ نہ ہو، اور میری ممبر سے دعا ہے جناب سیدہ سے، میں حدیث معصوم پڑھوں۔ میرا مالک جس کے دل میں آل محمد ہے اسے ہمیشہ یہ حدیث یاد رہے۔ میرے چوتھے امام کا فرمان ہے، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نے فرمایا کہ ہر انسان پہ اللہ نے دو فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ایک داہنے کاندھے پہ، ایک بائیں کاندھے پہ۔ سائل نے پوچھا مولا یہ کیا کرتے ہیں؟ امام نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرو، یہ دائیں والا لکھتا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی شر کرو، یہ بائیں والا لکھتا ہے۔ یہاں دائیں والا فرشتہ لکھ رہا ہے، گناہ بائیں والا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو یہ مصروف ہو جاتا ہے، یہ فارغ بیٹھتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے یہ مصروف ہو جاتا ہے، یہ فارغ رہتا ہے۔ اسے مسکرا کے کہا مولا کوئی ایسا عمل بھی ہے جو دونوں کو مصروف کرے؟ کیا سمجھتے ہو کہ میں لفظ پڑھنے لگا ہوں، میں جگر نکال کے تمہاری ہتھیلیوں پر رکھنے لگا ہوں؟ معصوم نے فرمایا ہاں ایک عمل ایسا بھی ہے جو دونوں کو مصروف کر دیتا ہے۔ مولا وہ کون سا؟ فرمایا جب کوئی میری دادی کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے یہ نیکیاں لکھنی شروع کر دیتا ہے، یہ گناہ مٹانے شروع کر۔ اسے کہا مولا اس تیری جدہ کے دشمن پہ تبرہ کرنے کا اور اجر کیا ملتا ہے؟ فرمایا جب کوئی خلوص نیت سے صبح کو اٹھ کے میری دادی کے دشمن پہ لعنت کرے، اللہ بدی والے فرشتے کو کہتا ہے آج کوئی خطا کرے تو لکھنا نا۔ رواج کیا بن گیا؟ نہیں جی حضور دیکھیں ہم ایسا کریں گے تو اتحاد تو خراب ہو جائے گا نا، اتحاد کیسے قائم رہے گا؟ اچھا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ غدیر کے خطبے کے بعد اتحاد بکھر جائے گا؟ خبر تھی خدا کو اعلان ولایت کے بعد لوگ دین سے بھاگ جائیں گے۔ رسول کہتے رہے مکہ سے چلا ہوں، بڑی مشکل سے اتنے مسلمان کیے، انہیں رہنے دیجئے اسلام پہ۔ فرمایا تو علی کی ولایت پہنچا، مجھے مجمع نہیں چاہیے، علی والے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں لعنت نہیں ہے، قاتلین حسین پر لعنت ہے، قاتلین امیر المومنین پر لعنت ہے، امیر المومنین شہید ہیں، امام حسین شہید ہیں، جناب سیدہ شہیدہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک شہیدہ کہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے یار۔ اگر شہیدہ ہوں اور اگر کسی نے ان کو قتل کیا ہو تو اس پہ لعنت، وہ پھر بھی مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارے مسلمانوں کو مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ سب مسلمانوں سے کہیں کہ ہم فرض کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ کہتے ہیں نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے قتل، کسی نے شہید نہیں کیا، کسی نے ظلم نہیں کیا، چلیں مان لیا نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں فرض کریں کسی نے ظلم کیا ہے تو جس نے کیا ہے اس پہ لعنت، وہ کہتے ہیں نہیں، ہٹ جاتے ہیں بھائی کیوں؟ ٹھیک ہے یہ معیار حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بتا دیتا ہے ایمان کہاں ہے ایمان کہاں نہیں ہے، بالکل واضح، یہاں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ ایک اور تجربہ جوانوں کو بچوں کو بتا دوں، آپ ماسک چھوڑیں میری بات سنیں، اب آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں، ٹھیک؟ آپ سن رہے ہیں ویسے گھبرائیں نہیں، ٹھیک؟ اچھا سٹوری کیا ہے؟ جو بچے ہیں وہ زیادہ سنیں، ہمیں بچوں سے زیادہ کام۔ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، لوگوں سے کہا آپ کو مثلا بٹھایا یہاں اور کہا ادھر بیٹھو اور سوچو آپ کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا ہے،
سوچنا ہے صرف، آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، خالی کمرے میں آپ کو ایک کرسی بٹھائے، آپ کو کتے سے مجھے کاٹ لو، آپ لوگ کہیں گے؟ ایکسیڈنٹ ہوا تو آنکھیں بند کی، کہا کہو، تقریباً سب لوگوں نے کہا کتے سے کاٹ لو مجھے، یہ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی۔ اب فرض کرو یہاں کوئی شیر بیٹھا ہوا ہے، شیر سے کہو اے شیر مجھے کھا جا، لوگ کہہ دیتے ہیں کیا ہے شیر مجھے کھا جا۔ اس کے بعد اچھا کہا اب فرض کرو یہاں اژدہا ہے اور اژدہا سے کہو کہ اژدہا مجھے کھا لے، لوگوں نے کہہ دیا اے اژدہا مجھے کھا لے۔ یہ جو جتنے بیٹھے ہیں یہ ایتھیسٹ ہیں، ملحد جو خدا کو نہیں مانتے، ان سے کہا اچھا اب آنکھیں بند کرو، فرض بیٹھا ہوا ہے، اور خدا سے کہو خدایا مجھ پر عذاب نازل کر۔ 90% ایتھیسٹ نے کہا یہ نہیں کہیں گے۔ بھائی تم تو کہتے ہو خدا نہیں ہے، جیسے اژدہا نہیں تھا تم نے اژدہا سے کہا کھا لو، ٹھیک ہے، تو خدا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ خدا مجھ پر عذاب نازل کر دیں؟ نہیں، یہ کہیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں یہ یقین ہے کہ خدا ہے، فطرتاً ہر کسی کے دل میں یہ یقین ہے کہ خدا ہے۔ اسی لیے آپ ان سے کسی سے بھی گڈ مارننگ کہیں خوش ہوتا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے گڈ مارننگ کا؟ ٹھیک ہے نا، کون اچھی صبح کرے گا؟ کوئی کرنے والا ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا۔ صبح میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے گڈ کہنے سے گڈ ہو جائے گا، یہ تو دعا ہی ہے نا۔ کوئی کرنے والا ہے، اسی لیے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے مجھے دعا دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ خدا کو مانتے ہیں۔ آپ سے ہمارا تمام انسان، ہم تو خیر مانتے ہی مانتے ہیں نا، ٹھیک، ہر انسان مانتا ہے۔ یہاں پر بھی جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ جناب سیدہ کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں تو وہ پھر اس میں سے بھی چیزیں نکالنا شروع کرتے ہیں، نہیں نہیں آپ یہ نہ کہیں اور یوں نہ کریں، یہ اتحاد کے خلاف ہے۔ بھائی اس میں اتحاد کے ان سے خلاف ہو گیا؟ آپ ہم سب کو متحد ہو کر قاتل پہ لعنت بھیجنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اتحاد اس میں ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو کر دشمن زہرا پر لعنت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کوئی اور اتحاد ممکن نہیں ہے، صرف اور صرف یہی ایک اتحاد کی راہ۔ ہاں رہ گیا، آپ کہتے ہیں یہ تھا یا وہ نہیں تھا، وہ ایک اختلاف الگ ہے، اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب تک آپ کو معلوم نہ ہو آپ کہ خدا اس سے راضی ہے، خدا اس سے راضی ہے۔ لیکن صحیح بخاری میں آپ نے خود لکھ دیا ہے کہ اگر جس سے فاطمہ راضی نہیں ہے اس سے خدا راضی نہیں ہے۔ لیکن اس پر اتفاق ہونا چاہیے کہ جو قاتل سیدہ ہے اس پر خدا کی لعنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور خدا نے قرآن میں یہ صریح کہا ہے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور مومن وہ ہوگا جس کی زبان سے خدا کی لعنت جاری ہو۔ یہ جو ہم اگر لعنت کرتے ہیں قاتلین سیدہ پر، یہ خدا کی لعنت ہے، صرف ہماری زبان سے جاری ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس میں کوئی اتحاد کے خلاف بات بھی نہیں ہے۔ اس میں کون سے اتحاد کے خلاف بات؟ یہ اتحاد کی بات ہی یہی ہے نا، ولایتنا امان من الفرقہ، ہماری ولایت ہی تفرقے سے بچا سکتی ہے۔ خطبہ فدق میں خود بی بی فرماتی ہیں اگر تفرقے سے بچنا ہے تو ہماری ولایت پر جمع ہونا ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہماری ولایت سے ہٹ کر تم کو اتحاد کر لو، اس وحدت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ وحدت جہنم میں لے جائے گی سب کو، وہ وحدت آپ کو صراط مستقیم پر لے کر نہیں آئے گی۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو سید النساء اہل الجنہ ہیں، ان کا قاتل کون ہے؟ کیونکہ اہل سنت جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یا یہ جو معاملات ہیں کہ سیدہ کی شہادت ہوئی، یہ سب پورا واقعہ جھوٹا واقعہ ہے۔ اہل سنت تو یہ کہتے ہیں، اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کہا کہ مصنف ابی شیبہ میں ایک روایت ہے جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے ایک اس روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ آ کر دھمکی لگائی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ نے جناب ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، ان کی بیعت کا مسئلہ تھا یہ، تو ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے. حضرت عمر نے کہا آگ لگا دیں گے. اب شواہد کی بنیاد پر کیا آپ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں؟ پھر ہمیں آپ عوام الناس کے آگے یہ کلیئر کریں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سید النساء اہل الجنہ کا قاتل کون ہے؟ میں چند چیزیں ہیں وہ ہمیں پہلے ان کو سمجھنا ضروری ہے. پھر میں اس سوال کی آپ کے تفصیل کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا وقت آپ مجھے دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا قاتل کون ہے، بالکل اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ سیدہ کی شہادت ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے. اور وہ اسے اہل سنت والجماعت جو دوسرے درجے کی کتابیں ہیں ان سے وہ ثابت بھی کرتے ہیں. جی یہ جو شہادت کا واقعہ یہ ہمارے اول درجے کی کتابوں میں نہیں ہے. جی اول درجے سے مراد یہ ہے کہ بخاری مسلم اس درجے کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ اس طرح موجود نہیں ہے. اب ہم آگے اگر ہم یہ چلیں تو ہمیں اس سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلافت کا معاملہ ہے اس میں اختلاف ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی اس کو یہی ہے. صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا. صحابہ کا اختلاف ہوا. بالکل بنی ساعدہ ہوا. بالکل ہوا تھا. سب سے پہلے تو انصار نے جو ہے وہ اختلاف کیا تھا. ٹھیک ہے. سعد ابن عبادہ نے. جی تو وہ جو سقیفہ ہے، سقیفہ سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سقیفہ پوری بخاری میں لکھی ہوئی ہے، پوری صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے، ہماری تمام صحیح کتابوں کے اندر سقیفہ موجود ہے. اور سقیفہ کے اندر انصار اور مہاجرین کا کیا اختلاف تھا، مہاجرین یعنی قریش نے کیا استدلال کیا، اور پھر وہاں سعد بن عبادہ اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں اور رسول اللہ کی جنگوں میں سے جو جب جھنڈا ہوتا تھا وہ سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا تھا. بے شک. اور انصار میں سب سے زیادہ سخی انسان یہ تھے، یعنی جو وہاں پہ جو مسجد نبوی کے اندر رہنے والے جو صحابہ تھے، جو نادار صحابہ تھے یا جو مہاجرین تھے، ان کے گھروں کا جو کھانا ہوتا تھا وہ بھی سعد بن عبادہ کے گھر سے جایا کرتا تھا. بہت بہادر انسان. تو ان کا جو موقف ہے، پھر ان کی جو شہادت ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی ہے. شام کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے. کنویں کے اندر ان کی جسم ملا تھا، جنات نے مار دیا تھا. ان کو وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ گئے، انہوں نے پیشاب کیا اور یا حمام میں گئے، وہاں پہ ان کی پھر لاش طرف سے ایک آواز آئی، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم یخط فؤادہ. کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے جنوں کی آواز سنی کہ اس نے جنوں کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور ہم نے ایسا تیر مارا کہ وہ سینے کے آر پار ہو. سینے کے آر پار. تو یہ ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں ہے. بہرحال مختصر کرتا چلوں، ایک بات تو یہ ہے کہ خلافت پر اختلاف ہوا ہے، صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی کا جو موقف ہے اس حوالے سے وہ بھی ہمارے بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس حوالے سے امام علی علیہ السلام کا نقطہ نظر کیا ہے. سیدہ نے جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے جو واقعہ ہوا وہ فدق کا معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان کو حق نہیں دیا گیا جو ان کا حق بنتا تھا. تو سیدہ سلام اللہ علیہا، بخاری کی روایت ہے 4240 4241، سیدہ ناراض ہو گئی اور پھر وہ اسی طرح ناراضگی کی حالت میں ان کا وصال ہوا اور ان کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا اور ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے. یہ موقف ہمیں بخاری سے معلوم. بخاری میں آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں ملی؟ یہ بخاری کے اندر موجود. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ دوسری بات ہمیں معلوم ہو گئی. آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سیدہ ناراض رہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بیہقی میں ہے کہ راضی. میں بخاری کی بات درجے کی کتاب، میں نے کہا آپ کو دوسرے درجے کی کتابوں کا بھی ہم نہیں چھڑیں گے، ابھی نہیں چھڑیں گے. ٹھیک. نہ وہ شہادت کے معاملے میں اور نہ ناراضگی، نہ کسی اور معاملے میں. پہلے درجے کی، یا تو آپ کہیں کہ بخاری ہمارے لیے فرسٹ درجے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے انکار کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں مانتا ہوں آپ صحیح ہے، آپ انکار کر دیں، پھر آگے چلتے ہیں. لیکن آپ مانتے ہیں کہ بخاری ہماری اول درجے کی کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد. تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ ناراض ہوئی ہیں. یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ اس موقف کے اوپر ناراض ہوئی اور ان کا جب وصال ہوا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا اور حضرت ابوبکر کو اجازت نہیں دی گئی.
یا خبر نہیں دی گئی، جو بھی معنی آپ کریں، لیکن اس میں جنازے میں شرکت نہیں ہوئی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہاں پہ شرکت۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، یہ بھی ہمیں بخاری سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر تشریف لائے، امام علی نے کہا کہ عمر کو ساتھ نہ لائیے گا، خود آئیے، اور پھر وہ آئے اور امام علی علیہ السلام نے ان سے وہ ساری گفتگو کی۔ تو بیعت نہ کرنا 6 ماہ تک تو مانتے ہیں نا کہ وہ امام علی علیہ السلام نے بالکل بخاری مسلم میں، اس کے بعد کی بات الگ ہے، یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، شبلی نعمانی نے بھی الفاروق کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ شبلی نعمانی یہ کہتے ہیں کہ سقیفہ کے بعد دراصل ایک تو تھا انصار کا گروہ بن گیا جنہوں نے کہا ہمارا حق ہے، ایک تھا مہاجرین یعنی قریش کا جنہوں نے کہا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور ایک ہے بنو ہاشم کا۔ بنو ہاشم میں جناب عباس بن عبد المطلب، امام علی علیہ السلام، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور السلام، یہ بنو ہاشم کے جلیل القدر افراد ہیں، اور اس میں کچھ بنو امیہ کے افراد بھی یعنی امام علی علیہ السلام کے موقف کے اوپر ہے، یعنی جیسے خالد بن سعید بن العاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 5ویں نمبر پر 6ٹھے نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ بنو امیہ کی جلیل القدر شخصیت ہے۔ بالکل۔ بنو امیہ سارے وہ نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ ان کی مذمت کی جائے، نہیں، خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں، تو یہ امام علی علیہ السلام کی بہت قریب رہے ہیں۔ تو بہرحال بنو ہاشم کا یہ موقف ہے کہ اس میں ہمارا حق ہے، اور بنو ہاشم وہاں سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں جمع ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے بخاری کی 4241 نمبر کی روایت سے، امام علی علیہ السلام نے جب حضرت ابوبکر تشریف لائے نا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس خلافت کو، اس امر کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے زیادہ حق ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت علی نے کہا، امام علی علیہ السلام نے کہا، لیکن وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن آپ نے ہم سے اس امر میں استبداد کیا ہے۔ استبداد کا لفظ امام علی علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اب استبداد کے آپ کچھ بھی معنی کرتے ہیں، زبردستی کریں، استبداد کریں، جو بھی ہے، امام نے فرمایا کہ استبداد کیا ہے۔ تو یہاں تک جب آپ پہنچ گئے ہیں استبداد تک، تو اب مصنف ابن ابی شیبہ کے اوپر آپ آئیے۔ ٹھیک ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے 28,000 سے اوپر کی روایت ہے غالباً، اور اس پر میں نے جو گفتگو کی ہے، میں نے اس پوری گفتگو کو آپ سنیے گا تو اس میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اہل السنت والجماعت کی یہ جو روایت ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ کی، جی، اس کے جتنے بھی راوی ہیں، جی، یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں، یہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی ایک ضعیف راوی، ٹھیک ہے، یہ سارے راوی بخاری مسلم کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ان یحرق علیہم البیت، پہلے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بنو ہاشم کے جو افراد ہیں یہ سیدہ کے گھر میں جمع ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر گئے، اور شبلی نعمانی نے اس روایت کا انکار نہیں کیا ہے۔ شبلی نے بھی کہا ہے کہ حضرت عمر کی طبیعت سے یہ بعید نہیں ہے ٹھیک کہ انہوں نے اس طرح کی یہ گفتگو ان سے کی ہو کہ میں اس گھر کو ان لوگوں کے اوپر جلا دوں گا۔ شبلی نعمانی نے اس کا اعتراف کیا، کہا کہ یہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بنو ہاشم کی سازشیں جاری تھی نا، جی، بنو ہاشم خلافت کے معاملے میں سازش، ابھی دیکھیں کتنا بڑا لفظ شبلی نعمانی نے استعمال کر دیا بنو ہاشم کے لیے، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ شبلی نے یہ کیا بات کر دی ہے۔